ہوں گے اور ایک بڑی جماعت پلسرات کے اوپر سے گزرے گی جن کے پیٹھ کے اوپر پہاڑوں جیسے گناہ لدے ہوں گے. اللہ محفوظ رکھے اسے. پہاڑوں جیسے گناہ ہوں گے. کچھ لوگ جہنم میں گر جا رہے ہوں گے, کچھ لوگ گریں گے, سنبھلیں گے, زخم کھائیں گے, آگ انہیں جھلسائے گی, آگے بڑھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا آخر یہ کون سے لوگ ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ آپ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن انہوں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہے. تیرے ساتھ کبھی شرک, ذرا غور کریں گے اس جملے کے اوپر, تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرے بندے ہیں, میری توحید کا اقرار کرتے تھے, میرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے. ایسا کرو ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے یہودیوں اور نصرانیوں کے اوپر ڈال دو اور انہیں میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ, میری امت امت مرحومہ ہے, اس کے اوپر دنیا میں آخرت میں کوئی خاص عذاب نہیں ہے. اس کا عذاب دنیا ہی میں الفتن والزلازل والقتل, قتل ہو جانا ہے, دشمنوں کے ہاتھ مارے جانا ہے, آپس کی لڑائی میں مارے جانا ہے, اور زلزلے طوفان اور سیلاب کے اندر ہلاک اور برباد ہو جانا ہے. ساتھیو یہ موضوع بڑا لمبا ہے, آپ کو اس سے دلچسپی بھی ہوگی لیکن اشارہ یہی اتنا کافی ہے. آگے چلتے ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ جو خصوصیت اس امت کو آخرت میں جو خصوصیت اللہ تعالیٰ اس امت کو دے رہا ہے اس کی بڑی خصوصیت ہے. اولاً تو یہ امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے نا, لیکن آخرت میں حساب سب سے پہلے اسی امت کا ہوگا. سب سے پہلے ذرا سوچیں دنیا کا میدان محشر کی سختی کس قدر سخت ہے, کس قدر سخت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن بچہ بوڑھا جائے گا, دودھ پلاتی ہوئی عورتیں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی, حاملہ عورتوں کا حمل خوف سے ساقط ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے, حالانکہ وہ مدہوش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے بوڑھے کیوں ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا سورہ ہود, الواقعہ, مرسلات, عما یتساءلون, اذا الشمس کورت, انہی صورتوں نے ہمیں بوڑھا کر دیا. کیوں؟ قیامت کی ہولناکیاں, میدان محشر کی ہولناکیاں اس کے اندر بیان کی گئی تھی. تو ایسے موقف میں سب سے پہلے نجات کس کو ملنے والی ہے ساتھیوں؟ آپ کو. پلسرات جو میدان محشر کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوگا, سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوگا, اس پر سب سے پہلے کس کا گزر ہونے والا ہے؟ امت محمدیہ کا گزر ہونے والا ہے امتوں میں. اور جنت جو آخرت کا یا ہمیشہ کا سب سے بہترین ٹھکانہ ہے, جہاں زندگی ہے موت نہیں ہے, جہاں آرام ہے تکلیف نہیں ہے, جہاں انسان کو سکون اور اطمینان ہے قلق نہیں ہے, جہاں پر جوانی ہے جہاں وہاں پر بڑھاپا نہیں ہے. وہ ٹھکانہ اگر کسی کو مل جائے تو سب سے پہلے وہ ٹھکانہ کس کو ملنے والا ہے؟ امتیں. بلکہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کنز العمال کے اندر, اور اس کے مؤلف نقل کرتے ہیں کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمام نبیوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں, اور جنت تمام امتیوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میری امت جنت میں داخل ہو جائے. تو سب سے پہلے جنت میں کون جانے والے ہیں؟ اور یہی نہیں ساتھیو کہ جنت میں آپ کو سب سے پہلے داخلہ نصیب ہوگا, یہی اتنی بات نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑی تعداد جنت میں آپ کو ملنے والی ہے. آپ کی تعداد جنت میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہوگی, سب سے زیادہ ہوگی. جنت میں کتنی تعداد ہوگی مسلمانوں کی؟ 10% ہوں گی. بتائیے 70 امتیں گزر چکی ہیں. کتنی؟ 70 امتیں گزری ہیں. تو کتنا فیصد آئے گا؟ 10% ہوگا مسلمان, 20 ہوں گے, کتنا ہوگا؟ تصور کریں کتنے ہوں گے مسلمان جی؟ کتنا ہوں گے؟ اور کوئی بتائیں جی, کتنا بتائیں؟ اللہ کے بندے, یہ اپنی حقیقت آپ لوگ جو ہے بھولے ہوئے ہیں. ہاں جی, اپنی حقیقت بھولے ہوئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں ساتھیوں؟ کم سے کم یہ تو خوشی کی بات ہے, اس کو جاری رکھیے جی. بس دوسرے لوگ سارے جہنم میں جائیں گے, یہ کوئی بات ہوئی؟ اٹکل پچھو نہ ہانکیے. اللہ تعالیٰ کا ناصافی ظاہر ہے جی.
میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنت میں سارے لوگ جائیں گے نہیں، تو بات کا مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ہے کہ اس کتنے پرسنٹ مسلمان ہوں گے جنت میں. جی ابھی تک کسی نے صحیح بات نہیں بیان کی. جی اور دوسرے امتی کہاں جائیں گے؟ ان کو جگہ ہی نہیں ملے گی جنت میں، کیونکہ کوئی دوسری جنت ہوگی. جی 10% بس. اعوذ باللہ، خسارہ کر دیا آپ نے میری پوری تقریر کا، شروع سے آخر تک لے کر پانی پھیر دیا آپ نے کہ 10%. ساتھیوں، امت کے پورے جنت میں 2/3 حصہ امت محمدیہ کا ہے اور 1/3 میں 69 امتوں کے لوگ رہیں گے. 2/3 کن کو جنت ملنے والی ہے؟ امت محمدیہ کو، اور باقی کن کو؟ دوسرے امتوں کو. صحیح بخاری شریف میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میدان محشر کی ہولناکی کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. بڑی لمبی حدیث ہے، میں وہ نہیں رکھنا چاہتا. اس کے اندر آصف نے ارشاد فرمایا تھا، کیا تم اس سے راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں 1/4 بنا دے؟ کہ اللہ اکبر، مسلمان بڑے خوش ہو گئے. کہا تم یہ تمنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں 1/3 حصہ دے دے؟ مسلمان بڑے خوش ہوئے، اللہ اکبر کہا اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جنت میں تم آدھے جنت کے وارث بنو گے. مسلمان اور خوش ہو گئے. بلکہ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت کے 1/4 نہیں بلکہ 1/3 نہیں بلکہ آدھی جنت کے وارث تم اکیلے رہو گے، اور باقی آدھا جو حصہ ہے اس میں بھی ان کے ساتھ حصہ بٹاؤ گے تم، غیر قوموں کے ساتھ. مسند احمد کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی. کتنی صفیں ہوں گی؟ ایک صف میں کتنے لوگ ہوں گے؟ ان مسجدوں کی صفیں ہیں، ہاں ان مسجدوں کی صفیں ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ لوگ. اس لیے ایک جنت معمولی چیز نہیں ہے ساتھیوں. جنت کتنی چوڑی ہے؟ ایک دروازہ جنت کے، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کی ایک پٹ اتنی مسافت اس میں ہے کہ 40 سال تک انسان چلے تو نہیں پورا کر پائے گا. تو ایک صف کتنی ہوگی؟ ہمارا اور آپ کا کمپیوٹر کم سے کم اسے شمار نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنی صف. ان 120 صفوں میں 80 صف صرف مسلمانوں کی ہوگی، اس امت محمدیہ کی ہوگی. کتنا؟ 80 صف امت محمدیہ کی ہوگی، اور باقی جو 40 صفیں بچ رہی ہیں ان میں ساری دنیا کے دوسری قومیں اور دوسری امتیں جو مسلمان جو مومن رہی ہیں وہ امتیں اس کے اندر رہیں گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے. وقت گزر جا رہا ہے، بلکہ اور کئی چیزیں تھیں، لیکن ایک آخری بات میں آپ کے سامنے جو ہمارے اور آپ کے فائدے کے رکھ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے، اس امت کے اللہ تعالیٰ نے خصوصی یہ رحمت یہ کی ہے کہ بہت سے کبائر گناہ جو ہیں، کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں نا؟ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جی بڑے بڑے، جیسے شرک ہے، جی غیر محرم عورت طرف دیکھنا کبیرہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے؟ جی بولیے کیا ہے؟ کس کی بات مانی جائے؟ صغیرہ ایک صاحب کہہ رہا ہوں، کبیرہ کئی آدمی کہہ رہے ہیں. جی بتائیے ساتھیوں، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، واللہ یہ بڑی کمزوری ہے. ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے گناہ صغیرہ کون ہے، گناہ کبیرہ کون ہے. دیکھیے گناہ سب گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے. یہ نہیں کہ ہاں کبیرہ صغیرہ، علماء اس لیے کہتے ہیں کہ انسان صغیرہ گناہوں کو ہلکا سمجھے، یہ معاملہ نہیں ہے. سارے گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر گرفت کر سکتا ہے. لیکن صغیرہ گناہ اور کبیرہ کی تقسیم علماء اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے اور صغیرہ نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو غیر محرم اور طرف دیکھنا یہ غیر میں ہے. کبیرہ گناہوں میں زنا کیا ہے؟ کبیرہ ہے. چوری کیا ہے؟ ڈاکہ ڈالنا کیا ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ کیا ہے؟
کبیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ علماء کے نزدیک 9 سے لے کر کے 7 سے لے کر کے 70 سے زائد تک ہیں. 70 سے, بلکہ ایک کتاب اردو میں عام طور پر خیال ریاض وغیرہ مل جائے گی, پہاڑ جیسے گناہ. وہ بھی تقسیم ہوئی ہے اور کبائر ذاہبی کی. ہاں, پہاڑ جیسے گناہ, چھوٹی سی کتیب ہے, ہر آدمی ایک مجلس میں پڑھ سکتا ہے اس کو. پہاڑ جیسے گناہ امام ذہبی کی جو کبائر ہے اس کے تلخیص ہے, اس کو پڑھ لیجیے آپ, کم سے کم ایک نظر آپ کی پڑ جائے گی ہاں کبیرہ گناہ کون ہیں. تو عرض کر رہا تھا اس امت کے کبیرہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, مسلم شریف کے ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں, کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اکیلے ہیں, چاندنی رات ہے اور آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کہیں جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا آپ اکیلے جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب آپ اکیلے ہی چلنا چاہتے ہیں, لہذا آپ کے پیچھے دور رہ کر کے میں بھی چلنا شروع کیا. کچھ دور جانے کے بعد آپ پیچھے مڑے, کہا کون؟ میں نے کہا ابو ذر. کہا اچھا یہاں آ جاؤ. آپ میرے ساتھ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ کالے پتھر جو تھے, ہرہ کا علاقہ, مدینہ منورہ چاروں طرف دیکھیں کالے ہی پتھر ہیں, بہت معمولی سی جگہ خالی ہے نا, وہاں پر آپ مجھے ایک صاف جگہ پر بیٹھا کر کہے کہ یہیں پر رہنا, میں آتا ہوں, بس میں قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں. کہا آپ گئے اور کافی دیر تک ہم سے غائب رہے. کچھ دیر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کچھ بات کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, اور آپ کی زبان پر ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. چاہے چوری کرے, چاہے زنا کرے, چاہے چوری کرے, چاہے زنا کرے, چاہے چوری کرے, چاہے زنا کرے, آپ کہتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم نے سے نہ رہ گیا, جب قریب آ گئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ تم نے سن لی ہے بات. کہا اے اللہ کے رسول کسی کو دیکھا نہیں کہ آپ کے ساتھ ہو, کس سے آپ بات کریں, آخر آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لے آئے. آپ اپنا مقام کو پہچانیے, اپنے مقام کو. حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد, اللہم صلی علی محمد, بشر امتک, اپنی امت کو آپ یہ خوشخبری دے دیجئے کہ جو شخص اس حال میں انتقال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. ہم نے کہا اگر وہ چوری کرے, زنا کرے بھی؟ حضرت جبرائیل نے کہا اگر سے چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, اگر چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے. 3 بار ہم نے کہا. تو جبرائیل نے کہا چاہے چوری کرے, چاہے زنا کرے, چاہے شراب پیے, اگر شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے. معراج کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب آپ معراج کے شب تشریف لے کے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے پاس آپ کو 3 چیزیں عطا کی تھی. 3 چیزیں عطا کی تھی. معراج کا جو درس ہوا تھا ہم نے بیان کیا تھا. 3 چیزیں کسی کو یاد ہیں وہ کیا کیا ملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کے ذریعے ہمارا جی شراب اور پانی, بس. ہاں دیکھیں ماشاء اللہ, اللہ جزائے خیر دے آپ کو, اللہ برکت دے. کیا پہلی چیز کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں. یہ 2 آیتیں ایسی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں, آپ کو دی گئی ہیں ساتھ. لیکن سوال ہے کتنے لوگ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ سوچیں, یہ نعمت ہے, کتنے لوگ یاد کیے ہوئے ہیں اس کو؟ واللہ یاد کر لیجئے اور سونے سے پہلے اسے ضرور پڑھیے. حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی آدمی کے دل میں ایمان ہے اور عقل ہے, ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر سو جاتا ہے وہ شخص. سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں مشکل سے 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ لگے گا, یا آدھا منٹ لگے گا اسے پڑھنے میں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں, 5 وقت کی نمازیں. اور تیسری چیز, اس امت کا جو شخص شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کبائر کو معاف کر دے گا. تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس امت کے فضائل ساتھیوں بڑے زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. لیکن سوال یہ ہے, اب میں مولانا سے معذرت کے ساتھ 2 منٹ یا 3 منٹ آپ کا لوں گا کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس سن لیا, ختم ہو گئی بات. 5 منٹ باقی جی, سن لیا اور ختم ہو گئی یہ بات. ہمیں کیا کرنا ہے اب؟ ہاں دیکھیے, کئی باتیں لوگوں نے کہی, ساری باتوں کو جمع کیجئے. ساتھیوں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں
کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ اس امت میں بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور ہمارے اوپر وہ سختی نہیں رکھی جو بنو اسرائیل کی سختی ہے۔ بھلا بتائیے ہمارے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے، 5 وقت آج ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اگر 50 وقت پڑھنا رہتا تو ہم کیسے پڑھ پاتے؟ کتنا اس کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یا رب کتنی تیری مہربانی ہے کہ 50 کے بدلے ہم سے 5 نماز کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن ثواب کتنی نمازوں کا دے رہا ہے؟ 50 نمازوں کا دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن ساتھیوں شکر کا یہ معنی نہیں کہ زبان سے شکر ادا کریں۔ میں ایک مثال دوں، ذرا سوچیں کہ مولانا کی آپ نے دعوت کی، آپ میں سے کسی نے، مولانا آپ کے نزدیک بڑے محترم ہیں، یا اچانک مولانا آپ کے ہاں پہنچ گئے، اچانک پہنچ گئے، آپ فیملی والے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں کچھ پکاتے وکاتے بھی نہیں ہیں، آپ ہوٹل سے کھاتے ہیں، لیکن مولانا پہنچ گئے، مولانا کا چائے پینے کے جی کہہ رہا ہے، آپ کو چائے بنانا ٹھیک سے نہیں آتا ہے، جیسے بن گئی لے دے کر کے آپ نے بنایا، چینی زیادہ ہے یا کم ہے، پتی زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی ہے، پانی پکا ہے یا نہیں پکا ہے، مولانا نے پیا اور کہا کہ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، پہلی بار بنائے ہو نا، بہت اچھی ہے۔ اب یہ بتائیے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ دوبارہ ہمارے یہاں آنے والے ہیں مولانا اور آپ کے نزدیک محترم شخصیت ہے، تو آپ چائے بنانا سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسی حالت پر باقی رہیں گے؟ بتائیے آپ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو ایسا بننے کی بھی تو کوشش کیجئے نا، صرف زبان سے کہنے سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ اور اس امت کو اللہ نے جو بہتر امت قرار دیا ہے، خیر امت قرار دیا ہے، اسی آیت میں اللہ نے اس کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور 3 صفات آپ کی بیان کی گئی ہے، کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان یعنی خود بھی ایمان لاتے ہو، ان چیزوں کے پابند بنتے ہو۔ اور ذرا غور کریں، یہ بنو اسرائیل کی قوم، یہ کتوں، سوروں اور خنزیروں اور بندروں کی اولاد، ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر امت تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ میرا کہنا ہے، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں ہے؟ اے بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ انعمت علیکم وانی فضلتکم العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام دنیا پر فضیلت دی ہے۔ اس قوم کی ہلاکت اور بربادی کا سبب یہی ہے کہ یہ قوم نہ رسول پر ایمان لے آئی ہے، نہ امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ ادا کیا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، ملعون قرار دیے گئے ہیں بنو اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، حضرت عیسی ابن مریم کی زبان پر۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائی کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اگر ہم نے اس چیز کو نہیں ادا کیا تو ہمارے ساتھ اللہ کی کوئی رشتہ داری ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ 2 سال پورا کر ہی کے جانا ہے ہم کو، اور اگر ہمیں پہلے بھیج دیا 2 مہینے کی تنخواہ ضائع دے کر کے، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا آپ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ بہترین امت کب ہے ہم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو وہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو بغیر ایمان لائے ہوئے اللہ پر ایمان لائیے، اللہ کے رسول پر ایمان لائیے، کتابوں پر ایمان لائیے۔ بہت سی چیزوں سے متعلق ساتھیوں ہمارا ایمان خالی رسمی ہے، بہت سی چیزوں سے ہمارا ایمان ناقص ہے۔
اپنے ایمان کی اصلاح اور تصحیح کی ضرورت ہے. اور کیا؟ جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ادا کریں. حضرت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اخرجت للناس کہ حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں کنتم خیر الناس للناس، تم بہتر امت ہو، سب سے بہتر، اور لوگوں کے لیے لوگوں کو پکڑ کر کے لاتے اور انہیں مسلمان بناتے ہو. تو جہاد ایک عام معنی میں آج جو لوگ کہیں پر جہاد کر رہے ہیں، ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں، اپنی دعا سے ان کی مدد کرنا، اپنے مال سے ان کی مدد کرنا، اپنی زبان سے، یہ نہیں کہ ہم ان کے عیوب ڈھونڈنا شروع کر دیں اور ظالموں کے عیوب کو نہ ڈھونڈیں. جس طریقے سے آج بہت سے لوگ کہیں گے کہ ارے غزہ والے ایسے تھے ہی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ مرعوبیت اور بزدلی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہیں دین سے ارتداد نہ بن جائے یہ چیزیں کہ ایک اپنے مسلمان بھائی کی ہلاکت اور بربادی کے اوپر تم خوش ہو رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے اور کیا ہے کہ ہم اور آپ صبر اور احتساب سے کام لیں. دیکھیے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ نہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن وترجون من الله ما لا يرجون، اللہ سے تم وہ امیدیں رکھتے ہو جو امید اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں رکھتے. تمہیں جنت کی امید ہے، اللہ کی مغفرت کی امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے. ان بدبختوں کس چیز کی امید ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تو صبر اور احتساب سے کام لے. اور وہ حدیث جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کے بعد احمد، اللہم صلی اللہ محمد، ان کی ایک امت بھیجنے والا ہوں جنہیں خوشی ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے. اور تکلیف پہنچے گی تو اس کا مطلب آپ کی صفات میں کیا داخل ہے؟ صبر اور احتساب داخل ہے. صبر کیجئے، احتساب سے کام لیجئے. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. واللہ مسلمانوں کے اوپر ذرا سوچیں، ایسے بھی وقت آئے تھے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اور وہ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک وقت آیا تھا کہ اسپین اور اندلس کی حکومت نے یہ جشن منایا تھا، خوشیاں منائی تھیں کہ آج ہم نے اپنے زمین کے اوپر ایک مسلمان کو بھی نہیں چھوڑا ہے. لیکن ساتھیوں چند ہی سال گزرے ہوں گے، چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ خود انہی میں سے لوگ مسلمان ہونا شروع کیے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ امت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن ہم پست ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں. آج اندلس کی سب سے بڑی اقلیت بن کر کے مسلمان ابھرے ہوئے. ختم ہو گئے مسلمان. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، یہ تم مٹے گا نہیں. تو کہنے کا مطلب کہ ہم صبر اور احتساب سے کام لیں، پست ہمتی اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں. ساتھیوں یہ چند باتیں تھیں جو موضوع سے متعلق آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، اور جو چھوٹ گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر امت میں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے کہ ہم خیر امت بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خصوصی رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کا سپاہی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، انہیں ثابت قدم رکھے. ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب اور پریشانی کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے دونوں جہاں میں، اور آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، اور ہمارے اور آپ کے شامل حال اللہ رب العالمین کی توفیق رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب يوم الاخره. اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك فانك انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين. ابھی بھی وقت ہے، چند اگر سوالات آپ کرنا چاہیں شیخ سے تو سوال کیجیے.
شیخ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو بھی ہیں اپنی اور شیخ اور آپ سب کی کامیابی، دونوں جہاں کی کامیابی کامرانی کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور واقعی یعنی محاضرات یا اس قسم کے بالخصوص جو دلائل البراہین سے مرصع ہوں تقریریں، وہ ہر خاص ہم سب کے لیے مفید ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے بھی اکثر لوگوں سے یہ سنا جاتا تھا بعض بر صغیر میں جب زلزلے وغیرہ کے واقعات پیش آئے کہ بعض لوگوں نے بلکہ لکھا بھی، کہا کہ فلاں لوگوں کو یا فلاں طبقے کو اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہم بچے ہوئے ہم بہت صاف ستھرے ہیں. اس پر ایک سعودی جرنلسٹ ہیں، خاتون صحافیاں ہیں یہیں دمام کی، کافی زیرک اور ذی ہوش، انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک جواب دیا جائے. الیوم کے تقریباً آخری پیج پر یہ ان کا کالم آتا ہے اکثر. تو وہ خاتون لکھتی ہیں، کہتی ہیں، پھر اس کا ترجمہ بھی ہوا اردو نیوز وغیرہ میں، کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا یہ فلسفہ مان لیتے ہیں کہ انہیں اپنے گناہوں کی سزا ملی. اگر کوئی پھر یہ آپ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر لاس ویگاس میں سب سے پہلے آنا چاہیے تھا. اور میں اس تفصیل کی نہیں جانتا ہوں کہ لاس ویگاس ہے کیا نہیں، شاید یہ بعض ہمارے دوسرے بھائیوں سے پوچھا جا سکتا ہے جن کو بہت سی عمر کی معلومات ہے. تو یقینی طور پر یعنی لمبا عرصہ مطالعے کے بعد اور پڑھنے کے باوجود بھی یہ جو شیخ نے حدیث بیان کی ہے، یہ جو ہے تقریباً ایک تو پہلے شیخ کے ساتھ جو گفتگو اس وقت میں نے سنی تھی، شیخ سے سنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو یہ جواب مل گیا. اللہ جزائے خیر دے شیخ کی اس تقدو اور اس استعداد اور تیاری اور بحث و تمیز اور مطالعے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں فتنے اور زلزلے یا اس قسم کی جو آزمائشیں میری امت پر ہیں، اس کے نتیجے میں آخرت کے عذاب سے بچے گی. اور حتیٰ کہ بخار جیسی بیماریوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں یہ قرار دیا ہے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بخار اور یہ بیماریاں گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. یہ صرف ایک ہی شاید سوال آیا ہے، عرض کرنا ہے کہ زیادہ تر حضرات اپنے آپ کو اماموں سے وابستہ کرتے ہیں اور وہ بھی جنت میں داخلہ چاہتے ہیں. ہاں، تو کیا وہ جنت کے مستحق ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بھائی، یہ کون ہے جو اپنے آپ کے اماموں سے وابستہ نہیں کرتا؟ ہمارے تو سارے امام ہیں، کوئی ہے ایک امام سے وابستہ کرتا ہے؟ ہم تو چاروں امام اور دسوں اور ہزاروں امام سے اپنے آپ کو وابستہ کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام ہیں، امام شافعی ہمارے امام، ان کو امام کہتے ہیں، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، امام اسحاق بن راہوے کو، امام اوزاعی کو، سارے لوگ امام کرتے ہیں. تو امام کو وابستہ، لیکن امام سے ایسی وابستگی کہ اللہ کے رسولوں کا طریقہ چھوڑ دیا جائے، ظاہر بات یہ بات کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اب سائل کا کیا مقصد ہے میں نہیں بتا سکتا، یا ہوتا کہ جو لوگ تقلید کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے ایسی اگر اندھی تقلید کے ہاں امام کی بات حدیث کے موافق ہے یا حدیث کے خلاف ہے، حالات میں ہم قبول کریں گے، ظاہر بات ہے بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. جی یہ ہندو کو جو میت ہے اس کو جو جلاتے ہیں اس کا کعبہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے اس کو کہاں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آسمان ہوا میں بھی پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے کہ نہیں؟ گنگا میں ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، وہاں آ کر کے پوچھ سکتا ہے اور وہیں عذاب دے سکتا ہے ان کو، ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں کہیں بھی ہو، جہاں جائیں گے کبھی تہ میں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، ہے کہ نہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ تم پریشان کیا ہو رہے، تمہیں دنیا ہی میں جہنم کا عذاب مل جا رہا، آگ کا عذاب مل جا رہا ہے، تمہیں دنیا ہی میں آگ کا عذاب مل جا رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے آگ لگانا کہاں شروع کریں گے؟ منہ سے، کسی زبان سے تم نے کفر کیا ہے، لو یہی سے جلانا شروع کرتے ہیں. جی چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک. آگ ڈال دیتے ہیں. جی سبحانک اللہم و بحمدک.